السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے میں آج آپ کے لیے معلم الانشاء حصہ دوم تمرین 54 کو لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ میں فرسٹ پیراگراف کا عربی میں ترجمہ کریں گے۔ آئیے دیکھیں۔ 3 بجے سپہر کو طائف سے روانہ ہوا۔ یہ طائف سے روانہ ہونے کے عربی کئی طرح سے ہیں۔ ایک ہے اس میں سے جو مشہور ہے غادر یغادر مغادرتن و غدارن، جس میں حیدرآباد سے روانہ ہوا۔ غادر تو حیدرآباد فقط ہو گئے۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے تو ماضی سے بنائیں گے۔ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، جیسے ہماری نگاہیں یہ اشارہ کر رہی ہے کہ ہم 3 بجے سپہر کو روانہ ہوئے۔ یہ ہے، چلیے بسم اللہ۔ غادرنا الطائف الساعة الثالثة عصرا، برابر۔ طائف کی سڑکوں اور بازاروں سے گزرنے کی عربی ہوتی ہے مرہ یا مرو، مرور کے معنی ہوتے گزرنا، یہ بھی ماضی ہے اور اسی پہ عطف اس کا ہے۔ وَمَرَرْنَا، بِالشَّوَارِعِ وَالْأَسْوَاقِ فِي الطَّائِفِ، لاریاں اور ٹرک بھر کر حجاج کو لے جا رہے تھے۔ یہ یہاں سے اب یہ کیا کر لیجئے، آپ حال بنا لیجئے، یہاں تک، یہاں سے لے کے چلیں گے ہم، حال پہ اس کا ترجمہ کر لیجئے۔ وَالشَّاحِنَاتُ تَسِيرُ غاصة بالحجاج، وننظر إلى مباني المدينة، ہماری نگاہیں شہر کے بلڈنگوں میں تھی، مطلب ہم شہر کے بلڈنگوں کو دیکھ رہے تھے، مگر دل جذبات شوق سے معمور ایک ایک پتھر اور ایک ایک اینٹ کو شوق و تجسس کی نگاہ سے دیکھ رہا۔ وَلَكِنَّ الْقُلُوبَ تَنْظُرُ، وَلَكِنَّ الْقُلُوبَ الْأَمِرَةُ بِشَوْقِ الْعَوَاطِفِ، تنظر إلى كل حجر وأجرة، بنظر شوقی، تجسسی۔ یہاں تک ہمارا مکمل۔ کیا یہی وہ طائف ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دی تھی؟ اب یہ دیکھیں، هل هذه هي الطائف التي رفضت دعوت الرسول التي كانت رفضت دعوت الرسول،
کیا یہی پہاڑیاں اور دشوار گزار گھاٹیاں ہیں جہاں حجت کے قدم لہو لہان ہوئے تھے؟ اب اس کو بنائیے. هل هذه هي التلال؟ هل كانت هذه هي التلال والأودية أودية التي تلت تلتخت فيها قدماه صلی اللہ علیہ وسلم. آگے دیکھیے. موٹر دو متوازی پہاڑی سلسلوں اور پرپیچ گھاٹیوں سے گزر رہی تھی. متوازی سلسلہ حزبتن، اس کی جمع حزبات ہوتی ہے. پہاڑی جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو حزبہ بولتے ہیں، حزبتن. متوازی متوازی. پرپیچ ملتویہ، التوا یلتوی التوا، اسی سے ملتویتن آتا ہے. وكانت سيارة تمر بالحزبتين المتوازيتين. والأودية ملتوية. اور یہ گناہگار بار بار دل میں کہتا. ويقول هذا الآثم في نفسه یہ راستہ تو موٹر سے روندنے کے قابل نہیں. روندنے کی عربی ہوتی ہے داسن یدوسو دوسن بروزن کالا یقول قولن. اور لائق ہونے کی عربی ہوتی ہے لاکا یلیکو لیاقتن یا جدرا یزدرو جدارتن یا ناسبہ یناسب مناسبتن، جو چاہے آپ دے سکتی ہیں. ان هذا الطريق لا طريق ان تداس بالسيارة. برابر. آگے دیکھیے آپ. ہم اپنے آپ کو دائی کہتے ہیں تو پھر کیوں سب سے بڑے دائی حق کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت نہیں کرتے؟ ہمت کرنے کی عربی ہوتی ہے استرا یسترو. استرا اعلیٰ کے ساتھ آتا ہے ہمت کرنا، یا جارو یزرو جرأتن، اس کے معنی بھی ہمت کرنا ہوتا ہے، یا تشجع. ہم اپنے آپ کو دائی کہتے ہیں. نحن ندعی بأننا دعاۃ، ہم کیا ہے؟ دائی. فلما لا نجترئ على اتباع
أكبر الدعاة الحق. راستے بھر یہی حال رہا. كانت هذه هي الحال يا كانت الحال كذلك طول الطريق. اس پر عاصم صاحب کا بار بار پوچھنے کا بھی ہے تو سأل يسأل السؤال وفوق ذلك سؤال السيد عاصم مرة بعد أخرى یا مرة بعد مرة یا مرارا. کیا رسول اللہ اسی راستے سے تشریف لے گئے تھے، یعنی گئے تھے، گزرے تھے؟ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل هذه هي الطريق التي مر بها رسول الله التي كان مر بها رسول الله. جی ہاں، یہی راستہ ہے. نعم كانت هذه هي الطريق. وہ دیکھو اونٹ کے قافلے کن تنگ اور پرپیش گھاٹوں سے گزر رہے ہیں. دیکھو انظروا إلى قافلة البعير التي تمر بالأودية الزيكة ملتوية. یہی گھاٹی ہوگی، یہی گھاٹیاں ہوگی. لعل كانت هذه هي الأودية. لعل كانت هذه هي الأودية. ممکن ہے 1300-1400 برس میں راستہ کچھ بدل گئے ہوں. بدل جانے کی عربی ہوتی ہے تغیر یا تغیر. تغیر کے معنی ہوتے ہیں بدل جانا. لعلما تغیرت الطریق على مرور 3 أو 400 وألف.
ألف سنة سنة. آگے دیکھیے لیکن سرزمین یہی تھی، لیکن كانت الأرض لیکن ما كانت الأرض إلا هي، پہاڑیاں یہی تھیں، وما كانت التلال إلا هي، اب بھی وہی زمین ہے. الآن ليست الأرض الآن إلا هي، پہاڑیاں بھی وہی ہیں. وليست التلال إلا هي، لیکن اس پاک باز پیغمبر کے نقش قدم پر مٹنے والے راہ حق کے دیوانے کہاں ہیں؟ مٹنے والے تفانا یتفانا تفانین، اس سے فائل بنائیں گے متفانین، جمع کیا ہوگا متفانین، متفانیان، متفانون پڑھ. ولكن أين المتفانون؟ في اتباع رسول الطاهر والحائمون في سبيل الحق. ولكن أين المتفانون في اتباع الرسول الطاهر والحائمون في سبيل الحق؟ تو یہ رہا ہمارا 54 تمرین، اس کا پہلا پیراگراف. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو سمجھ میں آیا ہو. لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کچھ خامیاں رہ گئی تو اطلاع کیجئے، انشاءاللہ میں اس کی اصلاح کر لوں گا. اب اجازت دیجئے، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.